السلام علیکم تیمور صاحب، یہ بتائیے گا کہ فلسافیکلی تو یہ بڑی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ کمیونزم بڑا اچھا ایک سسٹم ہے، سوشلزم بڑا اچھا نظام ہے کمپیریٹیولی کیپٹلزم کے، لیکن جو ہے وہ جیسے میکیویلی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پاور پلے کا کھیل ہے۔ فلسافیکلی تو بڑی ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ہم کس طرح سے پاکستان جیسے معاشرے میں پرویل کر سکتے ہیں اس سیاست کو لے کے، اگر ہم نے لیفٹ کی سیاست کرنی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنا 1970s کے اندر تو پاکستان کی تین بڑی جو مین پارٹیز تھیں وہ کھلم کھلا جو ہے وہ سوشلزم اور کمیونزم کی سیاست کرتی تھی، لیکن آج کل جو ہے وہ رائٹ ونگ کا غلبہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کاشف، آپ دو مختلف باتوں کو کنفیوز کر بیٹھے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا صحیح اسٹریٹجی ہے، ٹیکٹکس ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تاریخی طور پر ایک سماج کے اندر بائیں بازو کس حد تک آگے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ یہ دو بالکل مختلف سوالات ہیں۔ پاکستان کے اندر 1970 کی دہائی کے اندر بائیں بازو کی سوچ اس قدر ڈومینیٹ کرتی تھی، اس قدر ڈومینیٹ کرتی تھی کہ پاکستان کی تین سب سے بڑی پارٹیاں برملا یہ کہتی تھیں، باوجود اس کے کہ کمیونسٹ پارٹی بینڈ تھی، باوجود اس کے کہ مارکسزم بذاتے ایک ایڈیالوجی بینڈ تھا، باوجود اس بات کے کہ یونیورسٹی کی لائبریریوں کے اندر مارکسسٹ کتابیں یا کمیونسٹ کتابیں جو تھیں وہ بینڈ تھیں، ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کی تین بڑی پارٹیاں جو ہے نا 1970 کی دہائی کے اندر اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی، عوامی لیگ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی۔ تو 70 کی دہائی کے اندر تو سوشلزم کے خیالات ٹوٹلی پاکستان کے انٹیلیجنسیا پر ڈومینیٹ کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ 80 کی دہائی کے اندر یہاں پہ 11 سال لمبا مارشل لا لگا اور پوری ایک اسلامائزیشن ہوئی سوسائٹی کی۔ اس اسلامائزیشن سو کالڈ اسلامائزیشن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سے سوشلزم کی لہر کو بالکل ختم کر دینا۔ اور اس میں سامراج نے اس کی یہاں کی فوج کی اور اسلامک فورسز کی بہت ہی زیادہ حمایت کی، اور حمایت کر کے انہوں نے افغانستان کے اندر جہاد وغیرہ کیا، جہاں اتنا بڑا انقلاب ہوا اور ساری سوسائٹی وہاں پہ بھی مارکسسٹوں سے ڈومینیٹ کرتی تھی۔ تو ہم ایک ایسے پیریڈ آف تاریخ میں سامنے آئے، ہم ایک ایسے پیریڈ میں ہم نے اپنی جس کو کہنا نا سیاسی آنکھ کھولی کہ جس کے اندر بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان میں خاص طور پر افغانستان میں یہاں پہ اسلامک فورسز اور امپیریلزم نے مل کر سوشلزم کو نہ صرف شکست دینے کی کوشش کی، شکست دی اور دے کے اس کو دفنانے کی کوشش کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسے پیریڈ کے اندر آنکھ کھولنا جہاں پہ کہ اتنی بڑی سٹرگلز ہوئیں اور پھر ایک حصے کو شکست ہوئی ہو، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ادھر تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ بٹ دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل۔ اگر آپ پاکستان کی جو ایکچوئل تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی بڑی یہاں پہ سٹرگلز ہوئیں۔ حشر نگر کی سٹرگل ہمارے سامنے ہے، جو مزدور کسان پارٹی نے جہاں پہ زمینداروں سے، جاگیرداروں سے زمینیں جو ہیں لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کی، بانٹی، پورے زرعی اصلاحات ہوئے، پورے ملک میں زرعی اصلاحات ہوئے، بڑی بڑی موومنٹس چلی کسانوں کی، مزدوروں کی، اسٹوڈنٹس کی، طالب علموں کی، ٹریڈ یونینز کی۔ اب وقت یہی ہے کہ آپ ہیگل کے فلسفے سے نکلیں اور ذرا مرزا ابراہیم کو پڑھیں، ذرا میجر اسحاق محمد کی زندگی کے بارے میں جانیں، یہاں کے جو آپ کے اپنے ہیروز ہیں جنہوں نے یہاں کی طبقاتی جدوجہد کو آگے کیا ہے، ان کی تاریخ کو بھی تو سمجھیں نا، ان کو بھی تو جانیں پہچانیں، صرف ہیگل تک تو محدود نہ رہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا بائیں بازو کن مشکلات سے گزرا، کن مشکلات میں جا رہا ہے۔ جہاں تک میری یہ بات ہے، آپ نے کہی کہ فیض احمد فیض اچھے پولیٹیشین نہیں تھے یا وہ ایسے یا جو بھی ہے، دیکھیے فیض احمد فیض نے تو کبھی کہا بھی نہیں کہ وہ پولیٹیشین ہے۔ فیض احمد فیض جو تھے وہ ایک ثقافتی فگر تھے، ایک پوئٹ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پارٹی کی قیادت انہوں نے نہ تو کبھی سنبھالی، نہ انہوں نے کبھی اس کی ریکویسٹ کی کہ مجھے پارٹی کا صدر بنایا جائے، مجھے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا جائے۔ وہ ان چیزوں میں کبھی پڑے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا کام کرتے تھے، پوئٹری کا کام کرتے تھے، اور اس میں وہ اتنی مہارت تھی ان کے پاس کہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بائیں بازو کوئی نہیں جانتا، آپ فیض احمد فیض کا نام لے لیں، بچہ بچہ پاکستان میں فیض احمد فیض کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کون ہے فیض احمد فیض؟ کمیونسٹ ہے نا آفٹر آل۔ تو انہوں نے جو اپنا کام کیا وہ ہم سے بہت زیادہ مہارت کا کام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ فیل تھے یا فلاپ تھے یا جو تھے۔ پھر ایک اور بات آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ 1953 سے لے کے 1991 تک اس ملک کے اندر کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بینڈ رہی ہے۔ خیر بہرحال میں لمبی ڈیبیٹ نہیں کرتا، بہت ساری باتیں ہیں،
جو ہم کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بائیں بازو کی تاریخ کو تو دیکھنا پڑے گا نا، اور پاکستان کی جو عوامی تاریخ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا نا. ایسی ہوا میں تلوار نہ چلائیں آپ، کہ جس طرح ہمارے بورژوا لوگ یہاں پہ کہتے ہیں او بائیں بازو نے تو کچھ کیتا ہی نہیں، وہ تو ہے گا ہی کدھرے نہیں. آپ بھی وہی زبان ہمارے لیے استعمال کریں. اٹس ناٹ ایون ٹرو، اٹس ناٹ ایون فیکچولی کریکٹ. ڈھیر ساری اب کتابیں ہیں، اب آپ اتنی تھوڑا بہت ہیگل پڑھ لی ہے، اب آپ دوسری کتابیں بھی پڑھیں. جس طرح ابھی کامران اصغر علی کی کتاب آئی ہے لال سلام، ڈاکٹر علی رضا کی کتاب ہے، پھر اسی طرح ڈاکٹر نوشے کی ملک کی کتاب ہے. اس طرح بہت ساری اور کتابیں ہیں جو بائیں بازو پہ لکھی گئی ہیں. عاصم سجاد کی کتاب ہے، میری اپنی کتاب ہے. تو یہ کچھ کتابیں آپ نہیں پڑھیں نا جو سیاست سے تعلق رکھتی ہوں. مذہب پہ آپ نے کافی ڈیبیٹ کر لی ہے، آپ کچھ سیاست پہ بھی ڈیبیٹ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم تیمور صاحب، میں نے آپ کا میسج سنا، آپ نے بڑی اچھی جو ہے نا ایکسپلینیشن دی ہے، لیکن جو پریکٹیکل سچویشن ہے وہ تو بالکل اس کے خلاف ہے. آپ دیکھیں جو لیفٹ کی ساری پارٹیز ہیں، انکلوڈنگ جو ہے ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مزدور کسان پارٹی، ہماری نہ تو کوئی اسٹریٹجی اچھی ہے، اور نہ ہی جو ہے ہم کسی سطح پہ جو ہے نا لوگ ہمیں جانتے ہیں. میں جب اپنے دوستوں یاروں سے اور اپنے جتنے بھی جاننے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ یہ بوجھوائی جو پارٹیز ہیں ان سے جان چھڑوائیں، آپ ہمیں ووٹ دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے یار آپ کو، کون سی پاکستان مزدور کسان پارٹی اور کیا. تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ فلسفیانہ بحث ہے. میکی ویلی کا آپ کہتے ہیں جو ہے وہ ہمیں سیاست کے اندر جو ہے وہ میکی ویلی کی فلاسفی جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے، لیکن خود ہی آپ دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ جو ترقی پسند دانشور لائک فیض احمد فیض صاحب یا اس طرح کے جو دوسرے ہیں، جب ان لوگوں کو سیاست ملتی ہے تو وہ سیاست کر نہیں پاتے، کیونکہ سیاست کا ایک الگ سے جو ہے ایک اورا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے جو بندہ فلسافیکلی اور مینٹلی اور باقی معاملات میں اور تیز ہو وہ سیاست میں بھی تیز ہو. تو پھر پریکٹیکلی تو ہم بھی فیل ہیں. اس کی کیا ہمیں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ لوگوں کو ہم یقین دلا سکیں کہ واقعی جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر آپ کا بھلا ہے، جو ہے وہ باقی جو سسٹم ہے وہ تو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اتصال کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی تو کوئی اس کی ہمارے پاس بھی کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. کاشف آپ دو مختلف باتوں کو کنفیوز کر بیٹھے ہیں. ایک بات ہے کہ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا صحیح اسٹریٹجی ہے، ٹیکٹکس ہیں، کیا ہے کیا نہیں. دوسری بات یہ کہ تاریخی طور پر ایک سماج کے اندر بائیں بازو کس حد تک آگے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. یہ دو بالکل مختلف سوالات ہیں. پاکستان کے اندر 1970 کی دہائی کے اندر بائیں بازو کی سوچ اس قدر ڈومینیٹ کرتی تھی، اس قدر ڈومینیٹ کرتی تھی کہ پاکستان کی تین سب سے بڑی پارٹیاں برملا یہ کہتی تھیں، باوجود اس کے کہ کمیونسٹ پارٹی بینڈ تھی، باوجود اس کے کہ مارکسزم بذاتے ایک ایڈیالوجی بینڈ تھا، باوجود اس بات کے کہ یونیورسٹی کی لائبریریوں کے اندر مارکسسٹ کتابیں یا کمیونسٹ کتابیں جو تھیں وہ بینڈ تھیں. ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کی تین بڑی پارٹیاں جو ہے نا 1970 کی دہائی کے اندر اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی، عوامی لیگ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی. تو 70 کی دہائی کے اندر تو سوشلزم کے خیالات ٹوٹلی پاکستان کے انٹیلیجنسیا پر ڈومینیٹ کر چکے تھے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ 80 کی دہائی کے اندر یہاں پہ 11 سال لمبا مارشل لا لگا اور پوری ایک اسلامائزیشن ہوئی سوسائٹی کی. اس اسلامائزیشن سو کالڈ اسلامائزیشن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سے سوشلزم کی لہر کو بالکل ختم کر دینا. اور اس میں سامراج نے اس کی یہاں کی فوج کی اور اسلامک فورسز کی بہت ہی زیادہ حمایت کی، اور حمایت کر کے انہوں نے افغانستان کے اندر جہاد وغیرہ کیا، جہاں اتنا بڑا انقلاب ہوا اور ساری سوسائٹی وہاں پہ بھی مارکسسٹوں سے ڈومینیٹ کرتی تھی. تو ہم ایک ایسے پیریڈ آف تاریخ میں سامنے آئے، ہم ایک ایسے پیریڈ میں ہم نے اپنی جس کو کہنا نا سیاسی آنکھ کھولی کہ جس کے اندر بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان میں خاص طور پر افغانستان میں یہاں پہ اسلامک فورسز اور امپیریلزم نے مل کر سوشلزم کو نہ صرف شکست دینے کی کوشش کی، شکست دی اور دے کے اس کو دفنانے کی کوشش کی. تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسے پیریڈ کے اندر آنکھ کھولنا جہاں پہ کہ اتنی بڑی سٹرگلز ہوئیں اور پھر ایک حصے کو شکست ہوئی ہو، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ادھر تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. بٹ دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل. اگر آپ پاکستان کی جو ایکچوئل تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی بڑی یہاں پہ سٹرگلز ہوئیں. حشنگر کی سٹرگل ہمارے سامنے ہے، جو مزدور کسان پارٹی نے جہاں پہ زمینداروں سے، جاگیرداروں سے
زمینیں جو ہیں لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کی، بانٹی، پورے زرعی اصلاحات ہوئے، پورے ملک میں زرعی اصلاحات ہوئے، بڑی بڑی موومنٹس چلی کسانوں کی، مزدوروں کی، اسٹوڈنٹس کی، طالب علموں کی، ٹریڈ یونینز کی۔ اب وقت یہی ہے کہ آپ ہیگل کے فلسفے سے نکلیں اور ذرا مرزا ابراہیم کو پڑھیں، ذرا میجر اسحاق محمد کی زندگی کے بارے میں جانیں، یہاں کے جو آپ کے اپنے ہیروز ہیں جنہوں نے یہاں کی طبقاتی جدوجہد کو آگے کیا ہے، ان کی تاریخ کو بھی تو سمجھیں نا، ان کو بھی تو جانیں پہچانیں، صرف ہیگل تک تو محدود نہ رہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا بائیں بازو کن مشکلات سے گزرا، کن مشکلات میں جا رہا ہے۔ جہاں تک میری یہ بات ہے، آپ نے کہی کہ فیض احمد فیض اچھے پولیٹیشین نہیں تھے یا وہ ایسے یا جو بھی ہے، دیکھیے فیض احمد فیض نے تو کبھی کہا بھی نہیں کہ وہ پولیٹیشین ہے۔ فیض احمد فیض جو تھے وہ ایک ثقافتی فگر تھے، ایک پوئٹ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پارٹی کی قیادت انہوں نے نہ تو کبھی سنبھالی، نہ انہوں نے کبھی اس کی ریکویسٹ کی کہ مجھے پارٹی کا صدر بنایا جائے، مجھے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا جائے۔ وہ ان چیزوں میں کبھی پڑے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا کام کرتے تھے، پوئٹری کا کام کرتے تھے، اور اس میں وہ اتنی مہارت تھی ان کے پاس کہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بائیں بازو کوئی نہیں جانتا، آپ فیض احمد فیض کا نام لے لیں، بچہ بچہ پاکستان میں فیض احمد فیض کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کون ہے فیض احمد فیض؟ کمیونسٹ ہے نا آفٹر آل۔ تو انہوں نے جو اپنا کام کیا وہ ہم سے بہت زیادہ مہارت کا کام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ فیل تھے یا فلاپ تھے یا جو تھے۔ پھر ایک اور بات آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ 1953 سے لے کے 1991 تک اس ملک کے اندر کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بینڈ رہی ہے۔ خیر بہرحال میں لمبی ڈیبیٹ نہیں کرتا، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بائیں بازو کی تاریخ کو تو دیکھنا پڑے گا نا، اور پاکستان کی جو عوامی تاریخ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا نا۔ ایسی ہوا میں تلوار نہ چلائیں آپ، کہ جس طرح ہمارے بورژوا لوگ یہاں پہ کہتے ہیں او بائیں بازو نے تو کچھ کیتا ہی نہیں، وہ تو ہے گا ہی کدھرے نہیں۔ آپ بھی وہی زبان ہمارے لیے استعمال کریں۔ اٹس ناٹ ایون ٹرو، اٹس ناٹ ایون فیکچولی کریکٹ۔ ڈھیر ساری اب کتابیں ہیں، اب آپ اتنی تھوڑا بہت ہیگل پڑھ لی ہے، اب آپ دوسری کتابیں بھی پڑھیں، جس طرح ابھی کامران اصغر علی کی کتاب آئی ہے لال سلام، ڈاکٹر علی رضا کی کتاب ہے، پھر اسی طرح ڈاکٹر نوشے ملک کی کتاب ہے، اس طرح بہت ساری اور کتابیں ہیں جو بائیں بازو پہ لکھی گئی ہیں۔ عاصم سجاد کی کتاب ہے، میری اپنی کتاب ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں آپ نہیں پڑھیں نا جو سیاست سے تعلق رکھتی ہوں۔ مذہب پہ آپ نے کافی ڈیبیٹ کر لی ہے، آپ کچھ سیاست پہ بھی ڈیبیٹ کریں۔ بہت شکریہ۔